أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں آپ بھی مل کے پڑھیے ساتھ اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے مانال وفا کر دیا نے بابل لئی
اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں جدوں ڈولی چ بیٹھ کے جاندیاں نے ویڑا سمجھا کر جاندیاں نے جدوں ڈولی چ بیٹھ کے جاندیاں نے ویڑا سمجھا کر جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابھی کلام سے آپ کو میرے عنوان کا علم ہو گیا ہوگا کہ آج انشاءاللہ العزیز بالعموم عظمت عورت اور بالخصوص بیٹی کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اس کا نظام اس کا، اور اسی نظام کے تحت انسانوں کے بھی اس نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کوئی مرد ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے مرد نہیں بنا، اور کوئی عورت ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے عورت نہیں بنی۔ کہ کوئی مرد یہ چاہتا تھا کہ میں مرد بن کے اٹھ جاؤں تو اسے مرد بنا دیا گیا اس کی چاہت کی وجہ سے نہیں۔ کوئی عورت ہے تو وہ چاہتی تھی مجھے عورت بنا دیا جائے تو اس کو اس کی چاہت کے مطابق عورت بنایا گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے جس کو چاہا مرد بنایا اور جس کو چاہا اس نے عورت بنایا۔ کوئی اپنی خواہش سے مرد اور عورت نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ہاں لڑکے پیدا ہوں تو اس میں نہ خامد کا کمال ہے نہ بیوی کا کمال ہے، اور اگر کسی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں تو اس میں نہ خامد کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی اس میں بیوی کا قصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے بھی دینا مالک کی مرضی ہے، لڑکیاں دینا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں یہ اکٹھے عطا فرما دے یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تو پھر اگر کسی عورت کی ہاں لڑکیاں ہوں تو پھر اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ خالق وہ ہے۔ اور آج جدید دور میں سائنس نے اور جدید ٹیکنالوجی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر مسلسل کسی کے ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں تو اس میں عورت کے وجود کا دخل نہیں ہے بلکہ یہ مرد کے وجود کا دخل ہے، اور پیچھے حکمت کیا ہے وہ خالق ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ابھی تک میں نے ذکر کیا اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں ہیں۔
کو جیسا چاہے پیدا کرے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمت اور ان کی شان کے پیش نظر ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ عرب وہ دور تھا جہاں عورت کو ذلیل کیا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لڑکیوں کا ذکر کیا تو پہلے لڑکیوں کو بیان کیا، بعد میں لڑکوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اور جنہیں چاہتا ہے انہیں لڑکے عطا فرماتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی ہوں وہ کہ جس کو چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتا ہوں. کسی کو اکیلے لڑکے دوں، کسی کو اکیلیاں لڑکیاں دوں، اور کسی کو دونوں قسم کا پھل عطا فرما دوں. اور فرمایا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہوں بے اولاد رکھوں، یہ میری مرضی ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. میں خالق ہوں، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. تو اس قرآن کی آیت نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کسی کے ہاں اگر لڑکے ہیں تو اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کی مرضی ہے جو اس نے لڑکے دیے ہیں. کسی کے ہاں لڑکیاں ہیں تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کی مرضی ہے کہ اس نے لڑکیاں عطا فرمائی ہیں. اور کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں قسم کا پھل ملا، دونوں قسم کی نعمت مل گئی، تو یہ بھی اسی کی مرضی ہے. اس میں بھی کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. کوئی ساری زندگی محنت کر لے، زور لگا لے، اگر رب اسے لڑکا نہ دینا چاہے تو وہ لڑکا دے سکتا ہے؟ تو یہ خالق کی مرضی ہے. یخلق ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو واضح کر دیا. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اگرچہ علم بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی غور کیا جائے تو معاشرے میں جہالت پھر بھی زیادہ نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہم زیادہ حاصل نہیں کرتے، کر لیں تو عمل نہیں کرتے. قرآن مجید کے علم سے اگر وابستہ ہو جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیں تو کبھی بھی کوئی لڑکیوں سے نفرت نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا واقعہ پیش آیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضور سے تعلیم لینے والے، بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا کے پاس. ان کا بیٹا آیا، ابو ابو کہتا ہوا ان کے پاس آ گیا. انہوں نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا تو اس نے سیدھا ہی وہ اپنے باپ کے پاس آیا. باپ نے اس کو پکڑا، ماتھا چوما، پیار کیا، گودی میں بٹھا دیا. تھوڑے ہی چند لمحے بعد، تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آ گیا. وہ بھی اسی طرح ابو ابو کہتی ہوئی، چھوٹی عمر ہے، وہ بھی پہنچی سیدھی اسی کے پاس. اس نے کوئی اس سے پیار نہیں کیا، ماتھا نہیں چوما، گود میں نہیں بٹھایا، بلکہ اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ تیرا بیٹا آیا، اس سے تو نے پیار کیا ہے، گودی میں بٹھایا ہے. بیٹی آئی ہے تو اس سے پیار بھی نہیں کیا. آیا وہ بھی ابو ابو کہتا، آئی وہ بھی ابو ابو کہتی. اس کو تو نے پیار نہیں کیا، پہلو میں بٹھایا، اس کو پیار کیا، گودی میں بٹھایا. بتا تو صحیح وہ تیرا ہے، یہ تیری نہیں ہے. تو جب وہ تیرا لڑکا ہے، تیرا خون ہے، تیری اولاد ہے، تو یہ لڑکی بھی تیری ہی اولاد ہے. تو اگر اس سے تو نے پیار کیا ہے، اس کو گودی میں بٹھایا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ آئی ہے تو اس کو بھی پیار کر کے گودی میں ہی بٹھاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس عمل کے ذریعے، دونوں سے پیار کرو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی اولاد کو کچھ دینے لگو تو انصاف کرو، انصاف سے دو. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ دے دو اور باقی کو محروم رکھو یا تھوڑا دو، نہیں. اپنی اولاد میں انصاف سے دو.
جو وراثت کا معاملہ ہے، باپ فوت ہو گیا، اس کی جو جائیداد ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہمارا پاکستان کا قانون بھی اسی طرح ہی ہے، حصے بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر بینک میں ہونا تو پھر وہاں سے حصے بن کے آ جاتے ہیں، لڑکوں کے اور لڑکیوں کے۔ تو وراثت کا قانون تو یہ ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ لڑکوں کو لڑکیوں کی بنسبت دگنا ملے گا، لیکن زندگی میں اگر باپ کسی کو اپنی اولاد میں سے کچھ دیتا ہے تو پھر ساری اولاد میں عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، برابر ساری اولاد کو دے۔ ایسا نہیں کہ لڑکے کو زیادہ دے لڑکی کو کم دے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دینے لگو، عدل سے دو، اگر ایک کو جتنا دیا ہے تو پھر باقی اولاد کو بھی اتنا ہی تجھے دینا پڑے گا۔ اور حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دیتا کہ میں کسی کو یہ حکم دوں کہ اپنی اولاد میں سے فلاں کو تو زیادہ دے لے، تو پھر میں یہ حکم دیتا کہ تم لڑکیوں کو لڑکوں پر ترجیح دو، تم اپنی بیٹیوں کو زیادہ دو اور بیٹوں کو کم دو۔ میں اس چیز کا حکم دے دیتا اگر اللہ مجھے اختیار دیتا تو، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد میں عدل کرو اور انصاف کرو، سب کو برابر عطا فرماؤ۔ تو یہ تعلیم دے دی ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے۔ قریب ہی اس طرح کے واقعات پیش آئے نا، بچیوں کو قتل کر دیا گیا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، جب بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، پیدا ہوئی بوجھ سمجھا جاتا تو پھر قتل کر دیتے، بعض زندہ دفن کر دیتے، بعض کنووں میں پھینک دیتے، بعض ویسے قتل کر دیتے۔ تو یہ بلکہ ایسا بھی ایک حضور کا صحابی ہے، وہ ایمان لائے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا میں نے جو زمانہ جاہلیت میں نیک عمل کیے ہیں کیا ان کا اجر اب مجھے ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا نیک کام کیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے 2 اونٹ تھے وہ گم ہو گئے، میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، بستی سے باہر چلا گیا اور ایک دوسری بستی آ گیا، وہاں مجھے ایک بابا جی ملے، تو میں نے ان سے پوچھا اس طرح کے 2 اونٹ ہیں آپ نے دیکھے تو نہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں میں نے دیکھے ہیں، فلاں جگہ پہ چلے جو وہاں مل جائیں گے۔ میں وہاں گیا، اونٹ مل گئے، تو جب میں اونٹ لے کر واپس آ رہا تھا اور وہ بابا جی اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے تو گھر سے آواز آ رہی تھی کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہو چکی ہے۔ گھر سے آواز آئی تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی یا تو خود قتل کر دو یا پھر میرے حوالے کر دو، میں اس کو قتل کر کے آتا ہوں یا زندہ دفن کر کے آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں تو کانپ گیا، میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے قیمت لے لو اور اپنی بیٹی مجھے بیچ دو۔ وہ کہنے لگے وہ بابا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کو بیچ دے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے قتل بھی تو کرنا ہی ہے نا، میں تو صرف اس کو جو اس کا جسم ہے وہ نہیں خرید رہا بلکہ میں اس کی روح خرید رہا ہوں، میں جسم نہیں خرید رہا کہ خریدنے کے بعد تیری بیٹی میری غلام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں، جو روح تو نے اس کے جسم سے نکالنی ہے بس اس کی قیمت لے لو، وہ نہ نکالو، اس کے جسم میں رہ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا کہ میں 3 اونٹ لوں گا۔ میں نے کہا یہ 2 اونٹ لے لے، اب میرے پاس یہی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، جس پہ تو سوار ہو کے آیا ہے نا یہ بھی تجھ سے لوں گا، اور 2 یہ جو تو ڈھونڈنے آیا ہے تجھے مل گیا یہ بھی لے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ اپنا کوئی غلام یا کوئی آدمی بھیج دو، میں اپنے علاقے میں چلا جاتا ہوں اپنی بستی میں،
وہاں سے پھر اونٹ دے کر میں بھیج دوں گا. 2 اونٹ وہیں دے دیے. ایک اونٹ جس پر سوار تھے وہ اپنے گھر پہنچے اور آدمی ساتھ آیا تھا, اس کے ہاتھ وہ اونٹ بھیج دیا اور لڑکی اس طرح رکھی. لڑکی کی پرورش کی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں نے اس کی پرورش کی, اس کو پروان چڑھایا, بڑی ہو گئی, اس کی شادی کر دی, اور مجھے اس کام میں اتنی لذت آئی کہ میں پھر علاقوں میں پھر کر ڈھونڈتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی اپنی لڑکی کو قتل کرنا چاہتا, دفن کرنا چاہتا, میں اس سے 3 اونٹ دے کر اس طرح لڑکی لے لیتا تھا, اس کو پروان چڑھاتا, اس کی پرورش کرتا, بڑی کر کے شادی کر دیتا. آقا 360 لڑکیاں اس طرح میں نے خریدی ہیں اور ان کو خرید کر ان کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کر کے ان کے گھروں میں بھیجا. حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تو یہ نیکی بتا رہا ہے, یہ جو تجھے اسلام کی دولت ملی ہے اللہ نے اسی نیکی کا اجر تجھے عطا فرمایا ہے. تو ایسے لوگ بھی تھے اس دور میں, جب بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے تو ان کو بچانے والے بھی موجود تھے. سارا معاشرہ ایسا نہ تھا. اور ہندوستان میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا, اس کو تو جلانا ہوتا تو بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دیتے. میرے آقا آئے تو آ کر بتایا اگر عورت ماں ہے تو اس کی عزت کر, اس کے قدموں میں اللہ نے تیری جنت کو رکھ دیا ہے. جتنی خدمت کرتا چلا جائے گا اتنا جنت میں تو مقام حاصل کرتا چلا جائے گا, اور اگر تو نے اس کو ناراض کر دیا تو سمجھ لے تیری جنت ہی تجھ سے روٹ گئی ہے. یہ نہیں روٹھی, جنت روٹ گئی ہے. اگر چاہتا ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے, اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر بندہ یہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہے کہ مجھ میں میرا رب کتنا راضی ہے, تو وہ کوئی چلے کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بوڑھے والدین کو دیکھ لے. اگر وہ راضی ہیں سمجھ لے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, اور اگر وہ خدا نخواستہ ناراض ہے سمجھ لو جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں, جنت کے بند ہو چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت اور دوزخ کے حوالے سے فیصلہ دنیا میں ہی فرما دیا ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا نا کیا حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ہم پر, تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہے. تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے. اگر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیا جنت ٹھکانہ ہے, اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر سمجھ لو جنت ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ادھر رب کے پھر ادھر والدین. میں نے جو کہا نا کہ دیکھنا چاہتے ہو رب راضی ہے کہ نہیں, بھئی ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے ہی تو آئے ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے, یہی ایک مقصد ہے صرف مومن کا کہ کون راضی ہو جائے, اللہ کا نام تو محبت سے لیجیے, کون راضی ہو جائے, اللہ کرے جو سب سے اونچی بولے اس سے اللہ جلدی راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے ہم سے. یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا, اور بس کوئی مقصد نہیں. یہ سمجھ لیجیے اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ کیسے راضی ہوگا, حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین, اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھ دی ہے. اگر چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کر لو. اور میں وسعت رب فی سخط والدین, اگر والدین ناراض ہو گئے تو پھر رب بھی ناراض ہو جائے گا. یہ حضور نے آگے ہمیں بتایا. ماں ایسی ذات ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے. بہن عزت کے قابل ہے, بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, اور بیوی تمہارے ایمان کی محافظ ہوتی ہے. اس لیے عورت جس روپ میں بھی ہے ہر روپ میں تیرے لیے یا تو رحمت ہے یا عزت کا سبب ہے.
یا تیری جنت اور تیری جہنم کا فیصلہ اسی پہ ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں عورت کی عزت بتائی ہے۔ اگر لڑکی ہو جانا یہ اتنا ہی برا کام تھا یا بری چیز تھی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو لڑکیاں نہ دیتا، کیونکہ کائنات میں سب سے محبوب ہستی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نبی ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی لڑکیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اپنے جو بہت زیادہ پیارے ہیں ان کو تو وہ چیز نہیں دیتا جو اس کو پسند نہیں۔ تو اگر لڑکیاں اتنی ہی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب نبیوں کو عطا نہ فرماتا، تو اس نے نبیوں کو بھی عطا کی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کی ہیں۔ 4 بیٹیاں میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور میرے آقا نے ان کی پرورش کی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، شفقت کی۔ اس معاشرے میں ان سے پیار محبت شفقت کر کے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے، لوگوں یہ جاہلیت کا دور تھا اور تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی سیرت کو دیکھتے جانا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں سے محبت کی ہے۔ اگر اللہ تمہیں بھی بیٹیاں دے دے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ان سے محبت اور شفقت کرتے رہنا۔ یہ ہمیں پیغام حضور نے عمل سے دے دیا ہے۔ اور بیٹیاں ہو جائیں تو بندہ پریشان ہو جائے تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 14 پارہ کہ کافروں کو جب اس بارے میں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں لڑکی ہوئی ہے تو پھر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں بتا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں ہونے پر پریشان ہو جانا، غصے اور غم کا اظہار کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکی ہو پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں، لڑکا ہو پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے، کچھ تیرے وہ بھی تو بندے ہیں نا جنہیں تو نے اولاد دی ہی نہیں ہے۔ چلو کیا وہ لڑکی ہے لیکن اولاد سے تو نے نواز دیا ہے نا۔ تو یہ اس طرح وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور کے غلاموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لڑکی ہو پھر بھی خوش ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں پھر بھی خوش ہوتے ہیں، دونوں طرح کا پھل ملے تو پھر تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو گفتگو ہوئی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد نیک عطا فرمائے، اور جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔